الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. وقال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، اسلام یہ 5 چیزوں پر قائم ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے بیت اللہ کا حج. حج بیت اللہ یہ فرائض اسلام میں سے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اس سے فارغ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس مکان کی طرف لوگوں کو بلائیے. ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اطراف میں قریب میں کوئی لوگ آباد نہیں. اگر میں آواز لگاؤں بھی تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ، میں آواز لگاؤں تو میری آواز انسانوں تک جائے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آواز لگانا یہ آپ کا کام، اور آپ کی آواز کا پورے جہاں میں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے. چنانچہ آپ آواز لگائیے. اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. آپ لوگوں میں
حج کی آواز لگائیے، ندا لگائیے، اور وہ لوگ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ پیدل اور سواریوں پر، ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے جو دور دراز کے راستوں سے راستے طے کرتی ہوئی پہنچیں گی، تاکہ وہاں کے منافع کو لوگ حاصل کر سکیں۔ اب جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہر جگہ پر پہنچایا، یہاں تک کہ جو لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا، اور ان کی آواز کے سننے کے بعد جن جن لوگوں نے، چاہے اس عالم میں ہو یا عالم ارواح کے اندر ہو، جن لوگوں نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا، ان کو اس دنیا کے اندر بیت اللہ کا حج نصیب ہوگا، اور جن جن لوگوں نے جتنے جتنے مرتبہ کہا، ان کو اتنے اتنے مرتبہ بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ الغرض حج یہ اسلام کے ستونوں میں سے، بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کے بے شمار فضائل، اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل بتایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اور پھر آپ نے صرف حج نہیں فرمایا، حج مبرور فرمایا۔ حج مبرور، ایسا حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا جائے، ایسا حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، ایسا حج جس کے اندر کوئی فحش کلامی، فحش گوئی اور کوئی فحش حرکت نہ ہو، جس کے اندر کوئی برائی نہ کی جائے، اور ایسا حج کہ پھر حج سے واپس آنے کے بعد میں گناہ کا تکرار اور اس کو دہرایا نہ جائے، اور نیکیوں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگے۔ ایسا حج کہ اس کے کرنے کے بعد میں دنیا سے بے رغبتی آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو، اور آخرت کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جائے، تو اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حج مبرور کے بارے میں فرمایا کہ یہ افضل عمل ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو بھی حج کے کرنے کی سعادت اور موقع مل جائے تو اس کو پورے خیال اور اہتمام کے ساتھ میں، کہ جس کے اندر کوئی فحش گوئی، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی فضول بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے حج کا ثواب کم ہو جائے یا جاتا رہے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے والوں کے لیے بہت ساری بشارتیں بھی سنائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب پہنچے، ان کا آخری وقت چل رہا تھا، بہت زیادہ رو رہے تھے، اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا۔ ان کے صاحبزادے وہاں موجود تھے، انہوں نے بہت سارے سوالات والد صاحب سے کیے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ جو وہاں موجود تھے ان کو سنایا، اور یہ بتایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس بات کو پسند کیا کہ میرے دل کو اب اسلام کی روشنی سے نورانی اور منور کر دیا جائے اور مجھے ہدایت کی راہ دکھلا دی جائے،
تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کام کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایمان تو لاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد پچھلے میرے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور کفارہ بن جاتا ہے جو اسلام کے لانے سے پہلے کیے گئے، اور ہجرت ان سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جو ہجرت سے پہلے ہوئے ہیں، اور حج یہ ان سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے۔ تو حج ایسا عمل جس کے ذریعے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور اس حج میں کوئی فسق و فجور نہ کرے اور کوئی ریاکاری والا عمل نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اور وہ حج کر کے اپنے گھر کو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے کہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایسا گناہوں سے پاک اور صاف اس حج والے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ حج والا عمل جو اللہ کے لیے ہوگا اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور اگر حج کیا ریاکاری کے واسطے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے کو حاجی کہلوانے کے لیے، یا اس حج کے اندر ریاکاری کے علاوہ دوسرے فسق و فجور بھی اس سے صادر ہو گئے، تو اس کے وجہ سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مالدار لوگ حج کا سفر سیر و تفریح کے لیے کریں گے، اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ تجارت کی نیت سے سفر کریں گے، حج بیت اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ وہاں جا کر کے یہاں کا کچھ سامان وہاں بیچیں گے اور وہاں کا سامان لا کر کے یہاں پر بیچیں گے۔ ان کی نیت یہاں سے وہاں جانے کو تجارت کی نیت ہوگی، حج کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اور جو غریب طبقہ ہوگا وہ وہاں پر مانگنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے وہاں پر جائے گا، تاکہ دنیا بھر کے لوگ جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، ان سے مانگ کر کے کچھ لے لیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ میں حرم شریف کا سفر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں بتائی ہے۔ اسی لیے جو آدمی حرم کا سفر کرے، چاہے عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو، اخلاص اس کے اندر ضروری ہے، اور وہ ہمارا سفر خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ چاہے آپ عمرہ کریں وہ بھی اللہ کے لیے ہو، چاہے حج کو جائیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی وہ حج و عمرہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو آدمی حج کے سفر میں جانے کے لیے روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر ہر نیکی کا ثواب 700 گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اسی لیے اخلاص کے ساتھ میں اس کے اندر یہ سفر بھی ہو اور خرچ کرنا یہ بھی اخلاص کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے، احرام باندھ کر کے اپنے مقام سے نکلتا ہے بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے، تو جس وقت اس کی زبان سے لبیک کے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کے دائیں طرف
اور اس کے بائیں جانب جتنے بھی درخت، پتھر اور ریتی کے ذرات، کنکرات، جتنی چیزیں ہوں گی سب اس کے ساتھ میں لبیک کہتی ہیں۔ اور حج کے اندر صرف ایسا نہیں کہ آدمی کو لبیک کا ثواب ملے گا، بلکہ حاجی کے ہر عمل پر اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 2 صحابہ کرام، جس میں سے ایک انصاری اور دوسرے ثقفی تھے، وہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جو چیز پوچھنا چاہتے ہو اگر تمہارا دل چاہے تو تم اس کو پوچھ لو، اور اگر تم چاہو کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں خود بتا دوں تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے سفر کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب حاجی حج کی نیت سے لبیک کہہ کر کے اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس نکلنے پر اس کو کیا ملتا ہے، اور جب طواف کر کے دو گانا نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز کا اس کو کیا فائدہ، اور صفا مروہ پر جب چکر لگاتا ہے تو اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے، اور جب عرفات کے اندر قیام کرتا ہے اور شیطان کو جو کنکریاں مارتا ہے اور جو قربانی دیتا ہے، اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے، ان سارے اعمال پر اس حاجی کو کیا ثواب دیا جاتا ہے؟ کیا تم یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے؟ ان دونوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں یہی سوالات تھے اور ہم یہی چیزیں آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دینے شروع کیے اور ان کو بتانا شروع کیا کہ جب حاجی اپنے گھر سے لبیک پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی سواری جو بھی قدم ڈالتی ہے یا جو قدم اٹھاتی ہے، ہر قدم پر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور جب آدمی طواف سے فارغ ہونے کے بعد میں 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس پر اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور آدمی جب صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے لگے اس پر اس کو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا، 60 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آدمی جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے دور دراز دنیا کے علاقوں سے ایک جگہ آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں اور پراگندہ حالت کے اندر مجھے پکار رہے ہیں، میری امید، میری رحمت کے امیدوار ہے اور میری بخشش کی تمنا کر رہے ہیں۔ تم سن لو، اگر ان کے گناہ ریتی اور ذرات کے برابر بھی ہو جائیں اور ان کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ان آنے والوں کے گناہ ہو جائیں تو میں ساروں کی بخشش کر دوں گا، اور میں نے ان ساروں کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور صرف انہی کے نہیں، ان کے گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ کسی اور کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں، کسی اور کے حق میں دعا کرتے ہیں تو میں اس کی بھی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ کو معاف کرتا ہے، اور یہ جس کے لیے دعا کریں ان کے لیے بھی بخشش اللہ کی طرف سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور حاجی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی دعا 400 خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کی دعا کی، ایک حاجی کی دعا کی برکت سے 400 گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آگے جو عمل ہے حاجی جو کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جا کر کے کنکریاں مارنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے کہ ایک کنکری کے بدلے میں ایسا گناہ
جو اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، جو اس آدمی کو ہلاک کر دینے والا تھا، ایسے بڑے بڑے ایک ایک گناہ کو ایک ایک کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی یہاں ذخیرہ ہے، جو قیامت کے دن اس آدمی کو زیادہ کر کے اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب بندہ احرام کھولنے کے بعد میں حلق کراتا ہے، اپنے سر سے بال کو نکلواتا ہے، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس آدمی کو ملتی ہے۔ اور جب یہ سب اعمال سے فارغ ہو کر کے آدمی طواف زیارت کرنے کے لیے حرم کو چلتا ہے اور وہاں طواف کرنے لگتا ہے، تو وہ اس حال میں طواف کرتا ہے کہ وہ سارے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب طواف کرنے لگے تو ایک فرشتہ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے اس کو یہ کہتا ہے کہ اب پچھلے سارے تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یہاں سے پھر سے اور ایک مرتبہ اعمال کرنا شروع کر دے۔ گویا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صاف اور واضح انداز کے اندر حاجی کے ہر عمل پر ملنے والے اس کے اجر کو اور اس کے ثواب کو کھول کر کے ان دونوں آنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بتا دیا۔ جب حاجی اپنے گھر سے چلے تو اس کو دو کیفیتیں ایک ساتھ میں لاحق ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ خوف رہے اور دوسرا یہ کہ امید بندھی رہے۔ خوف یہ کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس دربار میں جا سکوں، یہ خوف بھی رہنا چاہیے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کے لیے بیت اللہ حاضر ہونے کے لیے احرام باندھنے لگے تو وہ کپکپی طاری ہو گئی، رنگ بدل گیا اور زبان سے لبیک نکل نہ سکا۔ اسی حالت کے اندر چلتے رہے۔ ساتھ والوں نے کہا کہ آپ نے احرام کے باندھنے کے وقت میں لبیک نہیں پڑھی تھی، اس وقت پڑھ لیجئے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لبیک کہنے لگے اور کہتے کہتے ہی غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر کے اونٹ پر سے نیچے گر گئے۔ اور پھر پورا سفر اسی طریقے سے لبیک جب بھی کہتے جاتے تھے اس وقت ان پر غشی طاری ہوتی تھی۔ پورا حج اسی حالت کے اندر انہوں نے پورا کیا۔ ایسا خوف آدمی کو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں امید بھی رہنی چاہیے کہ میرے گناہوں کے سامنے اللہ کی دین کا جو خزانہ ہے، اللہ کی جو عطا ہے، اللہ کی جو بخشش ہے اور بندوں پر اللہ کا جو رحم ہے، وہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اے اللہ، آپ کی بخشش، آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے آپ کی رحمت پر اور آپ کی بخشش پر بھروسہ کرنا میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں امت کو سکھلائی ہے، اور امید ایسی رہے۔ ایک اللہ والے حرم کے اندر عمرے کے لیے اور حج کے لیے 70 سال سے احرام باندھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے احرام باندھا اور انہوں نے کہا لبیک، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی لا لبیک، یعنی تیرا لبیک کہنا معتبر نہیں ہے اور تیرا یہاں حاضر ہونا قابل قبول نہیں ہے۔ انہی کے قریب میں ایک نوجوان آدمی تھا، اس نے بھی اس آواز کو سن لیا اور اس نے کہا کہ بڑے حضرت، تم نے آواز نہیں سنی، تمہارے لبیک کہنے پر وہاں سے جواب لا لبیک کے اندر آیا ہے۔ اس جوان کی بات سن کر کے ان اللہ والوں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم نے بھی وہ آواز کو سن لیا؟ اس جوان نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی وہ جواب کو سنا ہے۔ یہ سننے کے بعد میں وہ اللہ والے رونے لگے اور انہوں نے کہا، اور جوان اس بزرگ سے کہنے لگا کہ جب تم بار بار یہ کوشش کر رہے ہو اور 70 سال سے لبیک کہہ رہے ہو اور 70 سال سے برابر لا لبیک کا جواب آپ کو مل رہا ہے، تو پھر اتنے کوشش کیوں کر رہے ہیں اور اتنی مشقت اور مشکل کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بار بار نامقبول ہونے کے بعد بھی لبیک لبیک کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ان اللہ والوں کو رونا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کہ اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے جہاں میں جا کر کے لبیک کہوں، اور کون ہے؟ یہ غلام کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنی بات کو
دل پر لے کر کے اپنے آقا کے در کو چھوڑ ڈالے اور پرایا ہو جائے، غلام کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، میری یہ شان نہیں ہے اور میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ پروردگار کی طرف سے لا لبیک کے جواب کے ملنے کی وجہ سے میں پروردگار کے در کو چھوڑ کر چلا جاؤں، بتا اس کے علاوہ میرے لیے کوئی در نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا لبیک، پھر اس کے بعد میں اس کے جواب میں ان کو کہا گیا کہ اب تمہاری لبیک قبول ہو گئی۔ جو آدمی صبر سے کام لے اور مشکلات پر صبر کرے، ہم اس کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو آدمی خواہشات پر چلتا ہے، اس آدمی کو ہم اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے بھی اس جواب کو سن لیا اور کہا کہ آپ نے اب جو لبیک کہی ہے، اللہ کے پاس میں وہ لبیک آپ کی قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جواب کو بھی تو نے سن لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی اس جواب کو سن لیا۔ اللہ والے اس سارے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ رونے لگے۔ الغرض آدمی جب حج کی نیت سے حاجی چلنے لگے تو خوف بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے۔ حاجی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بہت بڑا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کر کے واپس آئے، اگر تمہارا حاجی سے کا آمنا سامنا ہو جائے تو تم اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی دعا اور درخواست اس سے کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اس حال کے اندر واپس لوٹا ہے کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک بھی گناہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن گناہوں سے پاک صاف تھا۔ اسی لیے ہمارے محلے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنا، جب وہ آئے تو ان کو جا کر کے ان سے ملنا اور پھر ان سے دعا کی، اپنی بخشش اور ہماری مغفرت کے لیے دعا کی ان سے درخواست کرنا، یہ ایک عمل ہے جو ہر مسلمان کو حاجی سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی حج کے عمل کے لیے قبول فرمائیں اور بار بار اپنے گھر کی حاضری کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔